الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you all? الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ سوری بچوں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی میں. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ 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 بارک اللہ. اوکے جی، ہم آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، فٹافٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی چھٹیاں اچھی جا رہی ہوں گی، ہے نا؟ اور آپ لوگ اتنا ویٹ کرتے ہیں کلاس کا، تو اس لیے میں فٹافٹ کلاس کے لیے آ جاتی ہوں اور تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہوں، اس کے لیے آئی ایم ریلی ریلی سوری. اوکے سو ایکسائٹیڈ ہے آج کی کلاس کے لیے، اور آج کون سا مسلم ہیرو ہم پڑھیں گے؟ ایکسائٹیڈ ہیں؟ یس اور نو؟ Yes. الحمدللہ. اوکے جی، سو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. الحمدللہ آمین. اوکے جی، سو کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا ہے سورۃ الفاتحہ آج؟ You can't hear me. It's you not hearing me, or everyone has some same problem. سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی. الحمدللہ. 1 سیکنڈ. ہاں جی عبداللہ، آپ ریڈ کریں تک سورۃ الفاتحہ. فاتحہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین بارک اللہ. اچھا ادھر تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا تھا. اہدنا الصراط المستقیم. اوکے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر آپ نے صراط پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا؟ اوکے. بارک اللہ، ویری گڈ جاب، ماشاء اللہ. اوکے جی، ہم تھوڑا سا ریسیٹیشن مل کے سنتے ہیں انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اوکے جی، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم آج کیوں کلاس میں گیدر ہوئے ہیں، کیا سیکھنے کے لیے، کیا لرن کر رہے ہیں جی؟
کون بتائے گا؟ مسلم مسلم ہیرو کے بارے. یس بریرہ. مسلم ہیرو. مسلم ہیروز. بارک اللہ فیکم. ویری گڈ جاب. اور پتہ ہے مسلم ہیروز میں ہم ان پیپلز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, ہم لرن کر رہے ہیں جو کس کو سب سے زیادہ پیارے تھے, کس نے سب سے زیادہ تعریف کی ان کی. کون ہیپی ہوا؟ کون اللہ. ہیپی ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ ہیپی ہوئے ان پیپل سے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. اور کیا آنر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بک میں مینشن کیا ان کا نام. اور اس میں سے ہم نے پڑھتے ہیں سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہوئے؟ ہیپی ہوئے, فیورڈ کیا, انعام کیا. وہ کون سے پیپلز ہیں؟ پروفیٹس اور ٹروتھفل پیپل, اور جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ کی پاتھ میں, اور جو رائچس پیپل ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ایوری گڈ ڈیڈس کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, گڈ ڈیڈس کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, ہے نا, تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہیپی کرنے کے لیے. تو ہم نے بھی ایسی کرنا ہے نا. اور ہمارے اور ان میں سے جو پروفٹس ہیں وہ کون؟ جن سے اللہ تعالیٰ ہیپی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی تو ہمارے لیڈر ہیں نا, یہی تو ہمارے گائیڈر ہیں, اور جو ان کے کمپینینز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہی کمپینینز جو ہم پڑھ رہے ہیں انہی کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم ہیروز کہتے ہیں. اور عربی میں کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم انہم اجمعین فار دا میل, اینڈ صحابیہ کرام علیہم انہم اجمعین فار دا فیمیل, رائٹ. سو اور ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں. کیا یہ سارے مسلم ہیروز ہیں؟ نو. تو پھر کیا ہے یہ سب؟ بس کارٹونز ہیں. بس کارٹون کیریکٹرز ہیں, بس کارٹون کیریکٹر. ویری گڈ سینٹینس. آئی تھنک شبیر نے کہا تھا, کس نے کہا تھا, آئی ڈونٹ نو, اینی وے جس نے بھی کہا. سو بہت ہی پیارا سینٹینس کے بس کارٹونز ہیں, رائٹ. سو دے آر اونلی کارٹون کیریکٹرز. یہ ہیروز تو نہیں ہو سکتے نا. اور مسلم ہیروز تو ویسے بھی نہیں, کیونکہ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیو کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو کرتا ہے, رائٹ, اور فالو کرتا ہے, رائٹ. تو وہ تو مسلم ہوتا ہے نا. سو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتا, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمانڈس کو فالو نہیں کرتا, جو رسول اللہ علیہ وسلم کو بلیو نہیں کرتا اور وسلم کو فالو نہیں کرتا, تو وہ مسلم ہیرو تو نہیں ہوا, اور نہ ہی وہ مسلم, نہ ہی وہ بلیورز ہوا, رائٹ. نہ ہی وہ مسلم ہوا, نہ ہی وہ مسلم ہیرو ہوا. سو ہیرو کون ہوا؟ پھر ہم نے کیا سمجھ آتی ہے کہ ہیرو کی کوالٹیز کیا ہیں, اور ہم نے پڑھی تھی ہیرو کی کوالٹیز اتنی ساری, ڈھیر ساری. وہ کیا تھی؟ جو ہیرو ہوتا ہے اس کی کوالٹی تو یہ ہونی چاہیے. تو وہ کارٹون کیریکٹرز میں تو یہ سب کوالٹیز نہیں ہو سکتی, رائٹ. اور یہ کوالٹیز کس کے اندر ہو سکتی ہیں؟ صرف ہیروز کے اندر, رائٹ. اور یہ ساری ہم نے کوالٹیز پڑھی کہ بولڈ ہونا ہے, ہیلپ فل ہونا ہے, ٹرسٹ وردی, ٹروتھ فل, ماڈیسٹی, شائنس, جسٹیفائڈ, جنرس, شیئرنگ, اور wise, don't tell a lie, powerful, اور control اور angerness. اور یہی کوالٹیز, اور ان میں سے کچھ کوالٹیز اور اس سے زیادہ ہم نے کیا پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز میں کیا تھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ٹروتھفل تھے, ٹرسٹوردی تھے, جسٹیفائر تھے, رائٹ, اور جنرس تھے, انٹیلیجنٹ بھی بہت ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو لیڈر ہیں ہمارے, گائیڈر ہیں ہمارے. پھر ہم نے پڑھا کہ یہی ہمارے کون ہیں؟ گائیڈر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی obedience to obey رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and to follow his step صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو کیا ہمارے مسلم ہیروز نے, ہے نا. تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کیا ہوئے؟ ہیپی ہوئے, راضی ہوئے, ہے نا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے, تو ہم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے, اور ہم نے ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے سٹارٹ کرنا ہے, فرام رائٹ ہینڈ. کون بچہ اپنا سیدھا ہر کام رائٹ ہینڈ سے سٹارٹ کرتا ہے؟ ریز تو کرے ذرا ہینڈ. جو نہیں کرتا اٹس اوکے, شرمانے کی بات نہیں ہے. اوکے, یو ہیو ٹو سے ٹروتھ.
ٹروتھ بولنا ہے, سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے نا, آنٹی میں کیونکہ ہمیشہ کرتا ہوں. ویری گڈ جاب. اور جو نہیں کرتا تو وہ ابھی سے کرنے لگ جائیں, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے نا, تو ہر اچھا کام, ہر گڈ کام رائٹ ہینڈ سے اسٹارٹ کریں. جیسے کپڑے رائٹ ہینڈ سے اسٹارٹ کریں پہننا, اور شوز رائٹ ہینڈ سے پہننا اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے نا. کھانا رائٹ ہینڈ سے کھائیں, اپنا ہوم ورک اسکول کا رائٹ ہینڈ سے کریں, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی رائٹنگ کریں تو رائٹ ہینڈ سے کریں, تو ریڈنگ اسٹارٹ کریں فرام رائٹ ہینڈ, ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی ہیلپ کریں, پانی پئیں رائٹ ہینڈ سے, ٹھیک ہے نا. سو یہ سب کیا کریں, اسٹارٹ فرام ناؤ, کیونکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہے, رائٹ. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہیپی کرنا ہے نا. سو اللہ کو ہیپی کرنا ہے تو ہم نے ہر چیز وہی فالو کرنی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوئے, راضی ہو جائیں, ہیپی ہو جائیں, اور ہمیں کیا دیں, جنہ. کیونکہ جو صحابہ کرام تھے, جو کمپینینز تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فالو کرتے تھے؟ Why they want, کیا چاہتے تھے وہ, why they want, کیا چاہتے تھے, what they want, they want جنہ. بارک اللہ, they want جنہ. سو کون بچہ جنہ میں جانا چاہتا ہے, ہینڈ تو ذرا ریز کریں, پہلے میں ڈاؤن کروں. جی, واو, میں only one, میں عبداللہ, yes. اور Barira, you don't know, you don't want, good. Ryan, آپ نہیں چاہتے جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ اوکے رایان, are you there? رایان آپ ہیں ادھر؟ اوکے ماشاء اللہ, میں بھی جنت میں جانا چاہتی ہوں نا, ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہے. سے انشاءاللہ, انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں انشاءاللہ ہمیں اپنے دین کو فالو کرنا ہے, اور ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے اسٹیپس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوالٹی, رائٹ. اینڈ ابو بکر, ہی واز the first caliph, خلیفہ آف مسلم. اور ان کی کوالٹیز کیا پڑھی تھی؟ وہ بیسٹ فرینڈ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے, سافٹ ہارٹ تھے, ٹروتھ, ہمیشہ سچ بولتے تھے. اور ہی واز the first مسلم مین, ویری بولڈ, اور بہت ہی ڈیووٹڈ فرینڈ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے, ہے نا. ہم نے یہ کوالٹیز کس کی پڑھی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. پھر ہم نے پڑھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کی کوالٹیز میں ہم نے کیا پڑھا تھا, کچھ یاد ہے؟ He was a second caliph of Muslims, دوسرے خلیفہ تھے نا, second caliph of Muslim, اور very truthful, taking care of Muslims and others people also, a true fighter. اور جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تو اس سے پہلے, ایکسیپٹنس سے پہلے بہت اینگری مین تھے, بٹ وین ہی came to Islam, اور پھر کیا ہوا, his heart became a very soft hearted ہو گئے نا, جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا, جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, جب انہوں نے قرآن کو فالو کرنا شروع کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کیا, وہ کیا ہو گئے, سافٹ ہارٹ ہو گئے. اور وائس مین, بہت زیادہ بولڈ تھے, ہر کوئی مکہ میں ان سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ بہت بولڈ تھے نا, اور فائٹر تھے, آرم مین تھے, ہارس مین, اور گریٹ فینسر بھی تھے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. پھر ہم نے پڑھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ان کی کوالٹیز پڑھی تھی, وہ تھرڈ کیلف تھے, تھرڈ خلیفہ تھے نا مسلمانوں کے, اور he never missed his fard salah, never ever, very close related to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, very modest, shyness تھی ان کے اندر بہت زیادہ, taking care of the people, اور very beautiful and strong physically as well, and he never missed a single day without tilawa, قرآن کی تلاوہ ایک دن بھی ان کی مس نہیں ہوتی تھی, سبحان اللہ. سو ہم نے بھی اپنے کمپینینز کو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. اوکے جی, آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے وومن کمپینین. وہ میں نے کہا چلو آج ہم تھوڑا سا وومن کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور 3 تو ہم نے پڑھ لیے مینس کے بارے میں, آج ہم پڑھتے ہیں وومن کمپینینز, رائٹ. سو میں تھوڑا سا ہنٹ دیتی ہوں, موسٹلی آئی گیس کہ یو ول گیس انشاءاللہ جب میں آپ کو ہنٹ دوں گی, رائٹ. سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave her a special good news from Allah subhanahu wa ta'ala, and she was a great leader, and she was a leader of women in Jannah. Yani she will be
the سردار, اردو میں کہتے ہیں سردار, لیڈر جنہ کی, جو وومن اہل جنہ ہوں گی نا, ان جو وومنز ہوں گی وہاں پہ, ان کی لیڈر ہوں گی. She was very modest and very shy. Or a woman loves so much Allah subhanahu wa ta'ala, and she was a very close relative. Guess ہوا کسی کو؟ Hazrat Hajra. Her She daughter, was Hazrat Fatima. very good job, barakallah. She will be a leader of women in Jannah. This is a great hint, right? وہ جنہ میں جنہ کی وومنس کی لیڈر ہوں گی, ہے نا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب, آج ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں, جو ہے نو شبیر, نو, اور وہ ہوں گی شبیر سین خدیجہ رضی اللہ عنہ. نو. And we will learn today inshallah a modest and soft heart sahabiya of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She was very educated, she was very modest, and she was very bold and caring also. یہ ساری کوالٹیز تھی ان کی. modest تھی, modest کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت shyness تھی, right? اور بہت ہی educated woman تھی. from where, کیا وہ اسکول جاتی تھی؟ نہیں. she learned from her home. اور ان کے پیرنٹس سے انہوں نے learn کیا تھا everything, right? especially from her mother. اور بہت زیادہ bold بھی تھی, ڈرتی نہیں تھی کوئی بھی چیز, کوئی بھی ہیلپ کرنے میں کیئرنگ بہت تھی, ہیلپ فل بہت تھی, اسپیشلی اپنے پیرنٹس کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گلیڈ ٹائڈنگ دی تھی ان کو, اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے ہم ان کی ایک اور کوالٹی دیکھتے ہیں, رائٹ؟ تب آپ کو یہ سمجھ آئے گا. تو کوالٹیز کیا ہے؟ اور وہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو سب سے بڑی, جو رسول اللہ علیہ وسلم نے گلیڈ ٹائڈنگ دی تھی ان کو, گلیڈ ٹائڈنگ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ بتایا تھا میں نے لاسٹ ٹائم, آئی گیس. واٹ از اے گلیڈ ٹائڈنگ؟ اینی نوز؟ News. گڈ نیوز, بارک اللہ, ویری گڈ. گلیڈ ٹائڈنگ کہتے ہیں ویری گڈ اینڈ اسپیشل نیوز کو, رائٹ؟ اور وہ گلیڈ ٹائڈنگ کیا تھی جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گلیڈ ٹائڈنگ دی تھی اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو, کہ یو ول بی اے لیڈر آف آل وومنس ان جنہ. جو جنہ میں وومنز ہوں گی ان کی آپ کیا ہوں گی؟ لیڈر ہوں گی. اور ایک اور گلیڈ ٹائڈنگ تھی انشاءاللہ, وہ ہم لیٹر پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور جناب اور کوالٹیز کیا تھی؟ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ موسٹ beloved ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون تھی؟ رسول اللہ وسلم کی ڈاٹر تھی, رائٹ؟ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی 3 سسٹرز تھیں. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو مدر تھی ان کا نام کیا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. خدیجہ رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کون تھی؟ مدر تھی, امی تھی, ٹھیک ہے نا. اور جناب کیا کوالٹیز, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ ویری ایجوکیٹڈ وومن, اور ساری ایجوکیشن کو کہاں سے ملی تھی؟ فرام ہر ہوم. Very pious and very innocent lady. And also she was cool and light of her mother eyes, also her parents eyes too. وہ اپنی پیرنٹس کی جو ہے وہ نور تھی, لائٹ کہتے ہیں نور کو, اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھی. یعنی کہ وین ایور جب بھی ان کے پیرنٹس ان کو دیکھتے تھے تو they becomes happy with her, from her. سبحان اللہ. And they never angry on her daughter, never ever. اور ایک دفعہ اس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ, میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں, اور جو فاطمہ سے اینگری ہوا وہ مجھ سے اینگری, میں اس سے اینگری ہوا. واو, سبحان اللہ, ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سب سے پیاری فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے نا. سو جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا, سو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب فرسٹ ریولیشن نازل ہوئی تھی نا, پہلی وحی, فرسٹ ریولیشن, وین شی واز 5 years old, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو پروفٹ بنایا تھا on age of 40, when the first revelation was revealed on Prophet sallallahu alaihi wasallam, so the age of Fatima radiyallahu anha was what? 5 years old.
وہ 5 سال کی تھی صرف, تب آپ رضی اللہ عنہا نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا. اچھا, یعنی اسلام ایکسیپٹ کرنے سے میننگ یہ ہے کہ کیونکہ پروفٹ وسلم جو ہے وہ بیکیم اے پروفٹ ایٹ دیٹ ٹائم, سو اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات اور جو باتیں جو گائیڈنس رسول وسلم کو دی, تو وہ سب سے پہلے رسول وسلم نے اپنے گھر میں بتائیں, ٹھیک ہے نا. سو دیٹس وائی شی نیوڈ اباؤٹ اسلام اینڈ شی آلسو فالوڈ ہر فادر, اینڈ شی نیور ٹیلز اے لائی. کسی سے بھی نہیں, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہمیشہ ٹروتھفل. اور کیا کوالٹیز تھیں؟ شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم loves her beloved daughter so much. اپنی بیٹی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا she resembles to her father exactly, پوری کی پوری وہ اپنے فادر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھیں. اور وہ باتیں بھی ویسی کرتی تھی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے نا جس طریقے سے, ویسی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باتیں کرتی تھی. اور she walks like her father too, اور وہ چلتی بھی ویسے تھی, بات بھی ویسی کرتی تھی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے, وہ چلتی بھی ویسی تھی, وہ پوری کی پوری اپنے فادر کی طرح دکھتی تھی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. she was a wife of کس کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وائف تھی نا, وہ جو وائف تھی, بیوی تھی, کس کی تھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. اور ان کے جو 2 بیٹے تھے وہ مدر آف دا لیڈر آف یوتھ ان جنہ, جو یوتھ جنہ میں جو یوتھ جائیں گے انشاءاللہ ان کے لیڈرز یہ دونوں کمپینینز ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کیونکہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ, یہ دونوں کن کے بیٹے ہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہ کے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوئے, نواسے ہوئے نا, گرینڈ چائلڈ. سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ چائلڈ 2 حسین اینڈ حسن رضی اللہ عنہما کس کے بیٹے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے. اور یہ دونوں حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دونوں کون ہوں گے جنہ میں, یوتھ کے لیڈرز ہوں گے. یوتھ کس کو کہتے ہیں, anybody knows? No. کس کو کہتے ہیں, Teacher, I don't know. I don't know. Anybody knows یوتھ کس کو کہتے ہیں? Young No. baby. No. ینگس کو, ویری گڈ جاب, بارک اللہ. جو ینگس ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں یوتھ. جیسے کہ آپ لوگ ہیں, رائٹ, لائک یو کین سے لائک مور دین 13 ایئرس یا 13 ایئرس سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں یوتھ, ٹھیک ہے نا. مور دین 13 ایئرس اولڈ جتنے چلڈرنز ہوتے ہیں وہ سارے یوتھ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. سو جو یوتھ جنت میں جائیں گی انشاءاللہ, تو وہ ان کے لیڈرز کون ہوں گے, حسین اینڈ حسن رضی اللہ عنہما, رائٹ, عنہم. سو یہ دونوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ چائلڈ اور کس کے بیٹے ہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں انشاءاللہ. سو موسٹ لائکلی اینڈ بلونگ ڈاٹر آف فاطمہ رضی اللہ, ڈاٹر کون ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ. اب تھوڑی سی ان کی ٹائٹل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا ٹائٹل ملا, کیا کیا ٹائٹل سے ان کو کال کیا جاتا ہے. ٹائٹل کہتے ہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں لقب, پڑھتے ہیں نا لقب, القابات. جب بہت سارے ہوں گے ٹائٹلز تو وہ کیا ہو جائیں گے, القابات. تو ٹائٹل نمبر 1 آف فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ کیا ہے, زہرا. یعنی زہرا کہتے ہیں فریش اینڈ بیوٹیفل فلاورز کو. کیا میننگ ہے اس کا, فریش اینڈ بیوٹیفل flowers. یس, اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا مطلب ہے کیا, زہرا ہم کہتے ہیں نا فاطمۃ الزہرا. تو زہرا کا کیا مطلب ہے, فریش, تازہ, بالکل فریش اور بیوٹیفل فلاورز. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, میننگ اس کا یہ ہوتا ہے. سو سیکنڈ ٹائٹل ہے, ہم فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں وہ کیا, وہ ان کا ٹائٹل ہے بتول. بتول کہتے ہیں ٹرو سلیو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یعنی کہ ریئل اینڈ ٹرو, سچی بندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور جو تھرڈ ٹائٹل ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وہ کیا ہے, سوری یہاں پہ انہا آئے گا, بائی مسٹیکلی ہے,
I will write it inshallah. Radiyallahu anha. ठीक है. और the third title इनका है वो है ताहिरा, pure, पाक, कहते हैं पाकीज़ा. इनका जो third title है फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का. ठीक है. So ये 3 टाइटल हैं. और हमने क्या पढ़ा कि फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा जो है वो क्या होंगी जन्नत में, और जो वुमेन्स होंगी उनकी लीडर होंगी. ये इनका एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्लैड टाइडिंग दिया. सो क्या लर्न किया आपने फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में जी? Anybody knows? Anybody remember qualities of Fatima radiallahu anhu? Hurry up. Ji, what qualities you remember? Fatima. Qualities. Fatima. Fatima radiallahu anhu की क्या qualities पढ़ी आपने? Leader of Jannat. Leader of Jannah. More? She was Daughter of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. very good. Very good. Barakallah. Barakallahu feekum. वो क्या थी? रसूल सल्लम की प्यारी बेटी थी, beloved बेटी थी और daughter थी. And also we learned she had 3 titles also, right? Titles याद हैं किसी को? First title Zahra, second title yes, second title याद है? Batul. Third title Tahira. Don't forget, okay? It's very important. First title क्या था? Zahra. Second title Batul. Batul. Third title Tahira. ताहिरा. बारकल्लाह. वेरी गुड. ठीक है. और हमने क्या पढ़ा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में कि वो रसूल की प्यारी सी beloved daughter थी और बहुत शाइनेस, बहुत innocent, pious lady थी और very bold, very caring, right? और leader of the women in Jannah, right? और किस इनके 2 बेटे का क्या नाम था? Hussein and Hassan. Hussein and Hassan radiallahu anhu. Hussein and Hassan. Very good. And what was the name of her husband? Hazrat Ali Ta'ala Anhu. Hazrat Ali radiallahu anhu. Very good. और इनकी मदर का क्या नाम था? फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की मदर का नाम? Khadija. Khadija radiallahu anha. Very good. So mother of the Fatima radiallahu anha name Khadija radiallahu anha or जो है and she has 2 sons and the son name were Hassan and Hussein radiallahu anhuma, and her husband name Ali radiallahu anhu. ठीक है, right? So these are the we learned the qualities of the beloved daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatima radiallahu anhu, right? Alhamdulillah. Barakallahu feekum. Okay, now ready for the story. So what are the stories we learned today, inshallah, about the Fatima radiallahu anhu? So she was very intelligent child in her childhood, right? What intelligence? क्या intelligence है उनकी जो हम पढ़ेंगे आज? वो है she asked when she was like almost, she was very young at that time, बहुत ज़्यादा young थी वो, and during his childhood she observed, she has Allah subhanahu wa ta'ala grant her very good observation, and she asked many questions to her with her parents, right? वो अपने parents से जो भी उनको कुछ पूछना होता ना, she never shy and she asked. So she asked to her parents that we see Allah's power, हम अल्लाह ताला की कुदरत को देखते हैं everywhere, Allah's power everywhere. Then why Allah is not visible for us? Why we cannot see Allah? Allah Ta'ala हमें क्यों नहीं नजर आते? Very intelligent questions. Because she started observations. She did observe all around, and then she asked.
इतनी सारी हमारे पास अल्लाह ताला की beautiful power है, but Allah Ta'ala में दिखते क्यों नहीं है? Why we cannot see Allah? So her mother replied, beautiful answer, who will do good deeds and follow Allah's commands, so those person will be able to see Allah on the day of judgment. So what is the condition? If we will do good deeds and follow Allah's command, we will never miss our salah, because this is Allah's command, right? We do good deeds, right? This is Allah's command. And on the first basis, we do good deeds. Don't wait. Don't lose your chance. Do good deeds. Whenever somebody asks to give 1 glass of water, immediately run and give them a 1 glass of water, right? Say, spread salam, because this is the sunnah. Immediately, don't wait for others, say salam every time. So these are the good deeds, right? So whoever who will be do good deeds, follow Allah's command, don't miss salah, and those person will able to see Allah. कौन चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखना on the day of judgment में? Right? Who wants to see Allah on the day of judgment? Very good. Very good. Very good. Very good. Only 2-3 kids want to see 4. Nobody want to see Allah subhanahu wa ta'ala on day of judgment? कोई देखना नहीं चाहता अल्लाह ताला को? Yes, I want to see Allah. So what is the condition? We have to do good deeds, follow Allah's command, respect your parents, listen your parents. This is Allah's command, right? Then we will be able to see Allah on the day of judgment, inshallah, right? Like Fatima radiallahu anha. She was a very young and learned good and beneficial knowledge from her parents, and especially from her mother. Her mother taught her many good lessons and good knowledge. Subhanallah. So what lesson we learn in this story? We must respect our parents, listen to them, and think about Allah's blessing and power. Because Fatima radiallahu anhu start blessing, start observation, start think, right? Then she asked question to her mother, right? So similarly, we have to do with the same like Fatima radiallahu anhu. Next story regarding the Fatima radiallahu anhu, it's very interesting, and she was very helpful, her father especially, right? What is the story? What is this? Yeah, some kind of stinky thing, right? So there's a story of camel, right? And what is this? This is the intestine of the camel. What is the story behind it? Okay, the story is one day Rasulullah ﷺ was offering salah in Kaaba. आप सल्लम मक्का में यानी कि काबा में नमाज पढ़ रहे थे. So क्या हुआ? Suddenly Quraysh, the people of Quraysh, यानी Quraysh, they are from the kuffar, disbelievers. So they came all around him. They उन्होंने क्या किया? रसूल को घेर लिया. They came all around Rasulullah ﷺ, and he was offering the salah, right? So what happened? They started to laughing on Rasulullah ﷺ. उन्होंने क्या किया? Rasulullah ﷺ पे हंसना शुरू कर दिया. They start laughing, and then what happened? They threw a camel, huge intestine. Camel is a very big animal, right? So the camel has very large organs also. So also external and also internal organs also. So what happened? So they threw a huge camel on Rasulullah ﷺ. And when he was in sajda, he was doing prostrate in the sajda, and they threw a what? Intestine of camel. So this intestine. And Prophet ﷺ was offering salah, and he was in the sajda, and they threw this camel intestine on Rasulullah ﷺ. So imagine you are in the sajda and somebody someone came come to you and throw a camel intestine on you. How you feel? Then how you will feel? I don't know. It's gonna be disgusting. Disgusting, exactly. More. What you feel if someone came, yucky, yes, stinky. How do you feel if someone come to you and
through a camel intestine? It was sad. Sad. Very much bad. Very much sad. Yes. Yep. Very good. So it's very much sad feeling, huh? And stinky feeling. So think about Prophet ﷺ. So he was offering salah, and the people of Quraysh came on him, and they threw intestine on Rasulullah ﷺ. Right? So think how he will feel. Ooh. So similarly, how we can feel like this, right? Then what happened? Somebody told to Fatima radiallahu anha about this incident. And what happened? Then when she heard about this about this incident, so she ran immediately, and she came to the Prophet ﷺ and she started crying, and she was saying some bad dua to the people of Makkah, yani Quraysh, the kuffar, the disbelievers, and she was start removing all intestine from her hand or on her father body, and she cleaned her father, and she washed her father body from the water from her hands. Subhanallah. So what we can learn from this story, that we have to respect our parents, we love our parents a lot, and we care about our parents, especially when they became old. You know, when we become old, so the bones become weak also. We do work, but very slowly. So similarly, when our parents become old, so obviously they are humans, so they become very weak, the bones becomes very weak, so they need some help. And what we can do, we should very careful and love on this age to our parents. And it's not especially for I'm not telling you that for only for the old age, no, in all age, whenever we have parents, not in the old age, no, we have parents right now, so we can help them, we can care to them, and we can also love to them, right? And the main thing is we respect our parents too also, like the Fatima radiallahu anha. Good. And then the next story we can learn learn kar sakte hain, when she was tired from hard work. Hum bhi thak jate na, when we do a lot of work, then we also tired. And whenever then our mama tells us and calls us to do some work, so what we say, I'm very tired, mama, I cannot come, I'm very tired. Do we say like this to our mama? Yes or no? No. No. Good job. You, because you are very good. Yes, mashallah. So what she did, the Fatima radiallahu anha, when she was tired from hard work, or what kind of hard work she was doing. So she was doing, you know, on the day of Prophet ﷺ time. So the people of that time working very hard. You know, we have lots of facilities now. We wash our clothes in the washing machine, right? And we cooked we make a dough on the machine, right? And also we use many type of technologies right now for our work, and we can talk with our family when we are living abroad, out of our family, out of our country, so we can talk from the mobile phone. But at that time, no any facility was available, right? So the people of that time working with their hands, right? They wash their clothes by their hands. They cook everything directly from their hands, not using any machine, right? And whenever they want to make a bread and roti, so the women work on in the Urdu we call the chakki, right? In the Urdu, and they work hardly. How much they work, the women's? So they
they have a blister on their hands, so they work a lot, they work very, very hard, subhanallah. So in the Urdu we say achale ban jana na, jaise in sometimes we had some a red spot inside our mouth. Did you feel something sometime whenever you're sick, whenever you have fever? So some kind of red spot appears inside our mouth. It's very, very painful, right? We cannot able to eat something, so it's very painful. So this kind of thing, when they work a lot, so they appears on their hand. So what happened? She she was working on the floor machine and like floor chucky, and she had a blister on her hand, and she was very, very, very tired. So what happened? Hazrat Ali radiallahu anhu, so she discussed with her husband Ali radiallahu anhu, so that I'm very, very tired, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत काम होता है, मैं बहुत थक जाती हूँ, इस तरह ना. Sometimes we say मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ. So मुझसे नहीं होगा. So she discussed with her husband. So her husband Ali radiallahu anhu suggested that there are some worker slaves came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You can ask to him, so he can give you one slave for your help. So they both of them came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then they asked to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, can you give us one slave for our help in working? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to them, these all workers and ये सारे का सारा माल जो है वो already distributed, yani all these wealth, all these people distributed to the people of Sabha. So I will try you I will tell you more effective and beneficial things. मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज, इससे भी ज़्यादा जो peoples की हम help लेते हैं, उससे भी ज़्यादा best चीज मैं तुम्हें बताऊंगा. वो क्या है कि when you go to sleep, before sleeping, say these words. So when you will say these words, your tiredness will remove. But when you go to sleep, or when you offer Isha Salah, so you can say these words too. So what happened? Your tiredness will remove. Subhanallah. So what these words are? Allahu Akbar, Allah is the greatest. Alhamdulillah, praise to be Allah, and Subhanallah, glory to be Allah. And how many times we say? We have to say Allahu Akbar 34 times, Alhamdulillah 33 times, and Subhanallah 33 times. So these words, whenever we are going to sleep and lay down on our bed, so we say these three words these times, right? So we will not feel tiredness. Subhanallah. And did you see some women to work on this machine? So it's very in the village nowadays also, when they have no any facility to work on the wheat floor, so how they make a wheat floor, or this type of machine. This is called a floor machine, right? And the old ages also, they use something like this. So this is the floor machine. This is the wheat. They put in the wheat here, and then they do a in the spinning form, and then the floor comes like this. So they become a very, very small, tiny, and it become us like floor form. This is called chakki, right? So Fatima radiallahu anhu working on this one, right? All the time, and this old lady is working on it, right? So this is called chakki, right? So it's very, very hard to work on it, because this one is very hard, like a rod, a wood rod, and we have to hold this rod and work on it all the time whenever we have to make a like floor, right? So it's very hard. So Fatima radiallahu anhu working on this floor machine. So this story, we learned what whenever we try, then we always say Tasbihati Fatima. So this is called Tasbihati Fatima, right? Another last story about the Fatima radiallahu anhu. She was very, very bold, and she never lose her chance to help the people.
and she did lots of bold actions. What bold actions? Sometimes we say, no, I'm a girl, I cannot do this. But no, whenever you have chance to do good deeds, you can do, right? So in the Battle of Uhud, when the many Muslim was had injured in the Battle of Uhud, so what she did, the Fatima radiallahu ta'ala anha, she cares and helped to the injured Muslims, subhanallah. So she ran to the Muslims and she helped them, and she gave them a water to drink and clean their bloods from the clothes and drape their injured area from the clothes, subhanallah. And she never lose hope and showed her boldness in the battlefield, subhanallah. So what lesson we learn from this story? That we always help to the Muslims and others too whenever they are in trouble situation, right? So we can help to the Muslims and whenever they, and others people whenever they are in this trouble situation, like the Fatima radiallahu anha, subhanallah. And the last thing is the Prophet ﷺ give her glad tidings. What glad tidings? One day Fatima radiallahu anha came to meet his father, and she when he saw her, and he sallallahu alaihi wasallam said 3 times in her ears. 2 times when Prophet ﷺ says something, so she started crying. And the 3rd time when the Prophet ﷺ said something in her ears, so she started laughing. Wow. So what are the 2 things when the Prophet ﷺ said in her ears and she started crying? So the Prophet ﷺ said to her that I'm going to die. My death time is coming very, very soon. So, and the 3rd times when he ﷺ said in her ears, so she started crying. What was that? The last time he saw, and he ﷺ told her in her ears that she will be the first in Jannah who will meet with me. Subhanallah. And then she smiled. So what is the second good news? Special good news, that she will be meet in the Jannah on very, very first. So she will be the first who will meet the Prophet ﷺ very, very first. Subhanallah. Then she start smiling. So what lesson we can learn? We also follow Rasulullah footsteps and have a good manners. Then we will also meet with our Prophet ﷺ in Jannah, inshallah, right? And she had died after 6 months. Died of Rasulullah ﷺ, and Allah subhanahu wa ta'ala loved Fatima radiallahu anhu. Why? Because she was a daughter of Prophet ﷺ, and she also having good manners, and also she followed his father. She respected her parents, and she followed her father too, because this is Allah's command, right? So that's why Allah subhanahu wa ta'ala plays with her too, right? Subhanallah. So this is that story of Fatima radiallahu anhu, and also what activity you have to work. I think I shared in you already in the group. And what you have to do, you have to write down the Fatima radiallahu anhu right here on the, I don't know which number, how many we had done. Abu Bakr radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, and here I guess, right? I think yes, here. So here will be a name of Fatima radiallahu anhu, right? So inshallah here and here, I don't know. So right, alhamdulillah. Okay, and more thing I will share inshallah in the group, so you can follow inshallah. Sorry, inshallah later, and I will share with you more thing inshallah later, so you can follow inshallah, right? So now what happened? What time is this? Yes, what time is now? Try to complete your activities and try to send me your activities, so I will able to see that how much you had done and how much you learned. Okay, so don't forget to send me your activities inshallah, then I will share in the groups also. Okay,
work on your activity, and also repeat your lesson, inshallah. And we will meet, inshallah, on Sunday again. Jazakumullahu khairan kaseera. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.